بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال: صوموا عاشوراء وخالفوا فيها اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، آج کے اس پروگرام میں جو مسجد رابعہ میں منعقد ہو رہا ہے اور معروف بشیر کے بانی اور اس کے روح رواں اور منتظم اعلیٰ جناب حاجی جمیل صاحب کی سرپرستی اور صدارت میں منعقد ہو رہا ہے، اور یہ پروگرام گویا 14واں سالانہ اجلاس ہے۔ مسلسل 14 سال سے یہ جلسے اسی شان سے منعقد ہوتے رہے ہیں۔ اس پروگرام میں میری شرکت میرے لیے باعث سعادت ہے، اور امید ہے کہ وہ تمام حضرات جو اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا بھی مقام ہوگا اور ان کو بھی اس شرکت پر اجر و ثواب ملے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور کچھ حدیثیں پڑھی ہیں۔ یہ آیت اس مہینے سے تعلق رکھتی ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی یعنی مہینوں کی تعداد کل 12 ہے۔ قرآن کریم میں مہینوں کی جو تعداد بتائی گئی ہے وہ 12۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، بڑی عظمت والے ہیں اور بڑا تقدس رکھتے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور یہی دین قیم ہے۔ محرم کا جو مہینہ ہے، جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے ذہن میں صرف اور صرف کربلا کا تصور آتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد تازہ ہوتی ہے، اور یہ خیال ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید اس مہینے کو جو احترام حاصل ہے، اس کو جو عظمت حاصل ہے، اس کو جو تقدس حاصل ہے، اس کی وجہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ جبکہ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین بنائی، آسمان کو وجود بخشا، زمین کو وجود بخشا، اس وقت سے
اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس مہینے میں جو حرمت ہے اور اس میں جو عظمت ہے اور اس میں جو تقدس ہے اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان کہ رمضان کے مہینوں کے بعد سب سے افضل روزہ اسی محرم کے مہینے کا روزہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ رمضان کی نسبت قرآن کریم کی طرف کی جاتی ہے اور محرم کی نسبت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے۔ دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام یوما من المحرم کہ جس نے بھی محرم کے مہینے میں ایک دن کا بھی روزہ رکھا، من صام یوما من المحرم محرم کا ایک روزہ رکھا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ 30 يَوْمًا تو محرم کے ایک دن کے روزے پر اللہ تعالیٰ 30 دن کے روزے کا ثواب دیتا ہے۔ پہلی حدیث میں کیا فرمایا گیا کہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ۔ دوسری حدیث میں فرمایا محرم کے ایک دن کے روزے پر اللہ تعالیٰ 30 دن کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تیسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو میرا گمان ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ روزہ رکھنے والے کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس سے پہلے یعنی عاشورہ کے روزے سے پہلے پورے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا عاشورہ کا روزہ رکھنے کی بنیاد پر۔ چوتھی حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا صوموا عاشورہ کہ عاشورہ کا روزہ رکھو لیکن اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو اور وہ مخالفت کس طرح کرو کہ عاشورہ سے پہلے 1 دن کا روزہ بڑھا دو یا عاشورہ کے بعد 1 دن کا روزہ بڑھا دو۔ وہ 1 دن رکھتے تھے عاشورہ کو، تم عاشورہ سے پہلے یا تو 1 دن شامل کر لو یا عاشورہ کے بعد 1 دن شامل کر لو۔ تو اب قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس مہینے کی حرمت اور اس کے تقدس اور اس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جنگیں ہوا کرتی تھی، خون بہایا جاتا تھا، مال لوٹا جاتا تھا، عورتوں کی عصمت لوٹی جاتی تھی اور نہ جانے کیا کیا خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ لیکن بعثت سے پہلے اس مہینے کا اتنا احترام تھا، یعنی 4 مہینوں کی حرمت کی وجہ سے ان کا اتنا احترام تھا کہ اگر جنگ ہو رہی ہے تو محرم کے آتے ہی یعنی شیوال اور محرم کے آتے ہی جنگیں روک دی جاتی، نہ خون بہایا جاتا تھا، نہ مال لوٹا جاتا تھا اور نہ عورت کی عصمت لوٹی جاتی تھی۔ تو یہ اس مہینے کا احترام تھا، یہ اس مہینے کا تقدس تھا، یہ اس مہینے کی عظمت تھی، اس مہینے کا خاص تعلق روزے سے۔ لیکن ہم اگر دیکھیں تو اس مہینے کو جس انداز سے منایا جاتا ہے، اس مہینے میں جو رسمیں انجام دی جاتی ہیں اور جس طرح مظاہرہ کیا جاتا ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی احادیث سے ان کی کوئی جوڑ نہیں ہے۔ آپ فرمانے روزہ رکھو اور ہم سبھی لگا رہے ہیں، آپ فرمانے روزہ رکھو اور ہم ایمان بانٹ رہے ہیں، آپ فرمانے روزہ رکھو اور ہم کباب تقسیم کر رہے ہیں، آپ فرمانے روزہ رکھو اور ہم پانی تقسیم کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں سڑکوں پر۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیے رمضان کا مہینہ کس چیز کا ہے؟ روزے کا ہے۔ اگر رمضان کے مہینے میں روزے کے وقت
یعنی شہری کے بعد سے لے کر افطار تک ہوٹل کھلے ہوتے تھے پہلے تو ہوٹلوں میں پردہ ڈال دیا جاتا تھا روزے کے احترام میں. اب وہ احترام باقی نہیں رہا. اب کسی ہوٹل کا پردہ نہیں ہوتا. اب کوئی چھپ کر نہیں کھاتا, چھپ کر نہیں پیتا, کھلے عام کھاتے ہیں, کھلے عام پیتے ہیں. یہی سبیلیں نہیں کرتی ہیں, شیرمات تقسیم نہیں ہوتی ہے, کباب نہیں کھلائے جاتے ہیں, پکڑ پکڑ کے پانی نہیں پلایا جاتا ہے, کیونکہ یہ روزے کے احترام کے خلاف ہے. عاشورے کے روزے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ نبی علیہ السلام حکم دے رہے ہیں اور اس کے بعد دوپہر میں اگر پانی پلایا جا رہا ہے, سبیلیں لگائی جا رہی ہیں, شیرمات تقسیم کی جا رہی ہے, سڑک سے کھڑے ہو کے کھلایا جا رہا ہے, تو اس روزے کی حرمت کی پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ شوق سے کھائیے, گھر میں کھائیے, کمرے میں کھائیے, چھپ کے کھائیے. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ اس مہینے کا ہے اور اس مہینے میں بھی عاشورہ کا ہے, اور اس کے بعد خاص طور پر عاشورہ کے دن اہتمام کرنا, دوپہر میں کھلانے کا, پلانے کا اور سڑکوں پر سبیلیں لگانے کا. یہ کیا روزے کی حرمت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ کیا اس سے روزے کا تقدس پامال ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس محرم جس کا خاص تعلق روزے سے اس کی حرمت کی پابندی سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لیکن ہمارا ذہن نہیں جاتا. ہم سمجھتے ہیں کہ محرم کا تعلق شہادت امام حسین سے, ہم سمجھتے ہیں کہ محرم کا تعلق کربلا کے واقعے سے. کربلا کا واقعہ پیش آیا, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ہوئی اور نبی علیہ السلام کو پہلے ہی آپ کی شہادت کی اطلاع مل چکی تھی وحی کے ذریعے. لیکن آپ نے کبھی نہیں کہا کہ شہادت کے بعد تمہیں محرم کو منانا ہوگا, تمہیں سبیلیں لگانا ہوگی, تمہیں مجلسیں منعقد کرنا ہوگی, تمہیں صحابہ کرام پر تعامل تشریح کرنا ہوگی, تمہیں ان پر تبرہ پڑھنا ہوگا, تمہیں ان کے بارے میں ان پر تنقید کرنا ہوگی, تمہیں ان کی برائیاں بیان کرنا ہوگی. یا نبی علیہ السلام کے ارشاد فرما کے گئے تھے. لیکن آپ محرم کا جائزہ لیں, محرم میں منعقد ہونے والی مجلسوں کو دیکھیں, ان میں باعثین کے وعظ کو سنیں, ذاکرین کے ذکر کو سنیں, خطبہ کی تقریروں کو سنیں. سوائے تبرے کے, سوائے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کے, سوائے صحابہ کرام کو تہمت لگانے کے, جسم بیان کے, افتراء برداشی کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا. اہل بیت محمد کے نام پر جو کھیل کھیلا جاتا ہے, صحابہ کرام کو جس طرح نشان بنایا جاتا ہے اور جس طرح ان کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں اور جس طرح مریض یہودی کے ساتھ ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس طرح ان کے ہنر اور ان کے تقدس کو برباد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر گھر میں ہر دن مجلس ہو جس میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہو. وہ جس طرح تذکرہ کرتے ہیں, جس طرح ذہن خراب کرتے ہیں, جس طرح صحابہ کرام کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں, ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے, ہم پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ جس طرح ان کی مجلسیں ہوتی ہیں اس کی طرح گھر گھر ہماری بھی مجلسیں ہوں. جس طرح امام باڑوں میں مجلسیں ہوتی ہیں ہر مسجد میں مجلس ہو. جس طرح ان کے گھروں میں واعظین بلائے جاتے ہیں, ذاکرین بلائے جاتے ہیں, خطبہ بلائے جاتے ہیں, ہمارے محلے کے ایک گھر میں خطیب کو بلایا جائے, واعظ کو بلایا جائے, عالم دین کو بلایا جائے اور اسے کہا جائے کہ صحابہ کرام کی عظمت بیان کیجیے. یہ جب تک نہ ہوگا تب تک ہم ان کے اس بات کا جواب نہیں دے پائیں گے. ہمارے بچوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں, ان کی تقریریں سن کر, ان کی مجلسوں میں جا کر, ان کا بات سن کر ان کا ذہن خراب ہوتا ہے. ان کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں, ان کے ذہن میں طرح طرح کی باتیں آنے لگتی ہیں اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بڑی زیادتی کی, انہوں نے حق مارا, انہوں نے حق تلفی کی, انہوں نے نقصان پہنچایا اہل بیت کو. کیا صحابہ کرام الگ ہیں اور اہل بیت الگ ہیں؟ کیا دو الگ گروپ ہیں؟ کیا دو الگ خیمے ہیں؟ کیا دو الگ مورچے ہیں؟ کیا دو الگ پہاڑ ہیں؟ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو گالی مت دینا. گالی سے مراد سے آپ کو گالی نہیں ہے جو ہم آپ سمجھتے ہیں. سب میں سکوت کے معنی برائی بیان کرنا, تنقید کرنا, مذمت کرنا, غلط قرار دینا, اتنا بھی کرنے سے آپ نے منع فرمایا. لا تسبوا اصحابی. اس کے بعد آپ نے فرمایا لا تتخذوهم من بعدی غرضا,
میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا. ومن احبهم فبحبي احبهم، جو بھی مجھے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی بنیاد پر مجھ سے محبت کرے گا. ومن ابغضهم، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے کی بنیاد پر مجھ سے بغض رکھے گا. ومن آذاهم فقد آذانی، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. ومن آذى اللہ، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی فیوشک ان یاخذہ، تو وہ مقبول نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کرے گا، اس کو پکڑے گا. آپ نے فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر تمام انسانوں کی لعنت. تو ہم لعنت بھیجیں نہ بھیجیں، زبان سے دل سے بھیجنا چاہیے ایسے تمام لوگوں پر جو صحابہ کرام پر تبرہ پڑھتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کی عزت کرنا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا من وقر مبتدعا فقد هدم الاسلام یا اوعان علی حب الاسلام، جس نے کسی بدعتی کی توقیر کی، احترام کیا اور اس کی تعظیم کی، اس نے اسلام کو کھایا یا اسلام کے کھانے میں اس نے تعاون کیا. ایک بدعت میں مبتلا شخص اس طبقے کے لوگوں سے ہلکا ہے، پھر خدا کو مانتا ہے، نبی علیہ السلام کو مانتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تسلیم کرتا ہے، ہاتھ تھوڑا قبر پہ جاتا ہے، چادر چڑھا دیتا ہے، مزار میں جا کر سجدہ کر لیتا ہے، چراغ جلا لیتا ہے، ان سے جا کر فریاد کرتا ہے، ان کے سامنے دعا کرتا ہے. یہی تو ہے. لیکن وہاں تو عقیدہ ہی درست نہیں، خدا کے بارے میں ان کا عقیدہ صحیح نہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ صحیح نہیں، قرآن کریم کے بارے میں ان کا عقیدہ صحیح نہیں، صحابہ کرام کے بارے میں ان کا عقیدہ صحیح نہیں. اب اگر ہم ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، تو گویا ہم اسلام کی عمارت کو اٹھاتے ہیں. کیسا اتحاد، کیسا جوڑ. آپ سب سے ہماری سب سے برگزیدہ اور سب سے مقدس شخصیات کو نشانہ بنائیں اور اس کے بعد بات کریں آپ اتحاد کی. کیسا اتحاد؟ اتحاد صحابہ کرام اور اہل بیت میں تھا. اس اتحاد کو دیکھیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے صاحبزادے نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے بہتر کون ہے؟ ہم علی اور ابو بکر کو الگ کرتے ہیں. کیا فرمایا انہوں نے رضی اللہ عنہما؟ کہا کہ نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہے. اس کے بعد پھر نام لیا عمر کا، اور اس کے بعد جو بات انہوں نے کہی، شیعہ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مانتے ہیں. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے اور ان کا حکم چلتا تو آج ہر چوراہے پہ ان حضرات کے گھوڑے چل رہے ہوتے. انہوں نے کیا فرمایا کہ اگر مجھے کسی کے بارے میں یہ معلوم ہوا کہ وہ مجھ کو ان دونوں پر فضیلت دیتا ہے تو 80 گھوڑے کی سزا دوں گا، 80 گھوڑے ماروں گا. سوچیے آپ 80 گھوڑے پڑھ رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں کہ الگ الگ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس نے اپنی بیٹی کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم سے نکاح کس سے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے. اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. ہم ہوتا کیا ہے کہ ایک چیز سنائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اور ہمارے ذہن میں وہ بیٹھ جاتی ہے. وہ اپنی جگہ درست. نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ سیدنا شباب اہل جنت، وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. سراغوں پر یقیناً ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر اور عمر کچھ بھی نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام کا دوسرا ارشاد ہے کہ ابو بکر و عمر سیدنا اہل جنت، کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جنت میں جانے والے اندھیر خون کے لوگوں کے سردار ہیں.
طرف آپ ان کو حضرات حسنین کو سردار بتا رہے ہیں جوانوں کا، اور ادھر ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سردار بتا رہے ہیں اندھے عمر کے لوگوں کا۔ اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ جنت میں تو جوان ہوں گے، اندھے عمر کے لوگ کہاں ہوں گے؟ تو حدیث کی شرح کرنے والے لکھتے ہیں کہ جو لوگ جوانی کی حالت میں دنیا سے گئے ان کے سردار حضرات حسنین، اور جو لوگ جوانی کے ساتھ اندھے عمر میں یا بڑھاپے میں گئے وہاں تو سب جوان ہو جائیں گے، لیکن دنیا سے اگر وہ جا رہے ہیں اندھے عمر میں یا بڑھاپے میں تو ان کی سرداری کس کے ہاتھ میں آئی؟ ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کیا باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں کیا تعلق تھا؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دیرینہ ساتھی سرار بن ضمرہ سے کہا کہ علی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ بار بار اصرار کیا، اور جب بہت اصرار کیا تو انہوں نے بتانا شروع کیا کہ علی ایسے میں نے آپ کو ممبر پہ روتے ہوئے دیکھا، رات کو توڑتے ہوئے دیکھا، یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ دنیا میں نے تجھے 3 طلاق دی، اب تیرا میرا کبھی ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں میری عمر بہت تھوڑی ہے، آخرت کا سفر بہت لمبا ہے، اور راستہ بہت ویران اور خالی ہے، زیادہ سفر بہت مختصر ہے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے جانے کا تم پر کتنا اثر پڑا دنیا سے؟ انہوں نے کہا جس ماں کی گود میں اس کے دودھ پیتے بچے کو اس کی نگاہوں کے سامنے سوا کیا جائے اتنا غم اس پر پڑا ہے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل سن کر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی نہ ہوئی۔ آپ کہتے ہو کہ نفرت تھی، آپ کہتے ہو کہ لڑائی نہ تھی، آپ کہتے ہو کہ دیوں میں کینہ تھا، آپ کہتے ہو کہ دونوں کے دل صاف نہیں تھے۔ اگر دل صاف نہ ہوتا تو کیا اس طرح آنسو بہتے؟ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظیفہ دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اپنے بیٹے کو دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ دیا ڈھونڈا، ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ نے ان کو ڈھونڈا دیا، مجھے آدھا دیا۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ کیا تمہارا باپ ان کے باپ کے برابر ہے مقاموں پر کریں؟ کیا تمہارا نانا ان کے نانا جیسا ہے؟ کیا تمہاری نانی ان کی نانی جیسی ہے؟ کیا تمہاری خالائیں ان کی خالائیں جیسی ہیں؟ کس کو سے بات کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں۔ تو اگر دل میں کینہ ہوتا، دل میں نفرت ہوتی، دل میں روح ہوتا، دل صاف نہ ہوتا تو کیا اس طرح کے خیالات کو اظہار کرتے ہیں؟ قرآن کریم میں کیسے کیسے واقعات بیان کیے گئے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہ کوئی اعلان کراتے ہیں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر۔ قرآن کریم میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ متقیوں میں سب سے متقی، گواہی ہے کس کی؟ اللہ کی گواہی، تمام صحابہ متقی، لیکن ان متقیوں میں سب سے بڑا پہلگار وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقیٰ ایک تفسیر ہے، متقیوں میں متقی کو بچا دیا جائے گا اس سے وَسَيُجَنَّبُهَا جہنم کی آگ سے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ جو اپنا مال دیتا ہے گائیڈ باقی حاصل کرنے کے لیے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور یہ جو مال دیتا ہے اس وجہ سے نہیں اس پر کسی کا احسان ہے بلکہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ احکام کی ہوئی۔ جب انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے اور اللہ اللہ کہتے ہوئے سرا لگاتے تھے، اور امیہ بن خلف ان کے گھوڑے لگاتا تھا، گرم زمین پر گرم پہاڑوں کی چٹانوں پر ان کو ننگا کر کے پیٹ ننگی کر کے ان کو کھینچتا تھا۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر ان کو ڈر آتا تھا، خیال آتا تھا کہ کس طرح اس تکلیف سے ان کو بچایا جائے۔ وہ
وہ گئے اور کہا کہ میں یہ غلام میرے ہاتھ دے. وہ بیچارے لاغر حبشی غلام کوئی ان کی بڑی قیمت نہیں. لیکن امیہ بن خلف کو اندازہ ہوا کہ ابو بکر کو بڑا اصرار ہے, بڑی ضد ہے اس غلام کو خریدنے پر, یقیناً کوئی نہ کوئی بات ہے. تو اس نے منہ آگے کہا اتنا ہو. اسی طرح ایک شرط یہ بھی لگائی کہ آپ کا ایک غلام مزدورہ نامی ہے, وہ غلام بھی آپ کو دینا ہوگا, اور وہ غلام بڑا مزدور طاقتور تھا, کئی آدمیوں کا کام اکیلے کر لیا کرتا. لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طاقتور غلام دے کر اور اس کی ممانی قیمت ادا کر کے ایک کمزور اور لاغر حبشی غلام کو خریدا اور خرید کر آزاد کیا. بعد میں حضرت کہا تھا کہ عجیب آدمی کہ لاغر غلام خرید کے جا رہے ہیں اور ایک طاقتور غلام مجھے دے جا رہے ہیں. تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت کی بے شمار غلاموں کو انہوں نے خرید کر آزاد کرا ہے. یہ اس میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر آپ بارش اور کا واقعہ سامنے رکھیے. نبی علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ساری نیکیاں ابو بکر لے لیں, اور وہ رات جو غار ثور میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی ساتھ گزاری, وہ رات مجھے دے دے میں بدلے کے تبادلے ہی تیار. ذرا اس رات کا تصور کیجیے. دونوں حضرات نکلے ہیں مکہ مکرمہ سے کافروں سے عاجز ہو کر اور ان سے تنگ آ کر اور کفار ہو کر پیچھا کر رہے ہیں. غار ثور میں جا کر پناہ لیتے ہیں ایک ویران دار غیر آباد. محبت دیکھیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دیکھا انہوں نے دار میں کئی سوراخ ہیں, جتنے سوراخوں میں وہ کپڑا لگا سکتے تھے کپڑا انہوں نے لگا دیا, یہ سوچ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی سانپ نکل آئے, کوئی کیڑا نکل آئے. 2 سوراخ بچے, کپڑا نہیں. اب آپ دیکھیے محبت دیکھیے. لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بہت آسانی کے ساتھ باتیں کرنے لگتے ہیں. کیا کیا انہوں نے؟ اپنی دونوں ایڑیاں دونوں سوراخوں میں لگا دیا کہ اگر ڈسے تو پہلے مجھ کو ڈسے, کاٹے تو پہلے مجھ کو کاٹے. اس ہاتھ میں وہ غار ثور میں لیتے ہیں کہ 2 سوراخوں میں جن میں سے اکثر سانپ نکلا کرتے ہیں ان میں اپنی ایڑیاں پھنسائے ہوئے ہیں کہ نکلنے نہ پائے, نکلنے سے پہلے مجھے کاٹ. اور نبی علیہ السلام کے سر مبارک ان کے ظاہر پر ہے. آپ سو رہے ہیں. ہم یہ واقعہ تو سناتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی گود میں حضرات حسنین کھیلتے تھے جب بچے تھے, آپ کے کندھے پر سوار ہو جاتے تھے. لیکن کوئی شیعہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ غار ثور میں نبی علیہ السلام کے سر مبارک کس کے ذاتوں پر تھا. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو ادھوری تاریخ کیوں بیان کی جا رہی ہے, ادھورے واقعات کیوں سنائے جا رہے ہیں, ایک پہلو کیوں پیش کیا جا رہا ہے, دوسرا پہلو کیوں نہیں سامنے لایا جاتا ہے؟ جو کہ دلوں میں کینہ ہے, دلوں میں کینہ ہے. آپ سوچئے ان کی باتیں اگر آپ سنیں تو عقل حیران رہ جائے ان کی کمینگی پر, ان کی بدبختی پر, ان کی خباثت پر. اور اس کے بعد ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو قتل کرو. ایک شیعہ بول رہا ہے, تقریر کر رہا ہے مجلس میں کہ صحابہ کرام جو ابھی آیا بھی تھا لکھنؤ, پاکستان سے آیا تھا, بڑا یہاں چرچا ہوا, بڑا استقبال ہوا. اس کی مجلس سنیے ذرا کیا کہتا ہے. کہتا ہے کہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے, یہ تشریف فرما تو میں بول رہا ہوں. اس کے یہاں یہ ادب کہاں, اس کے یہاں یہ تہذیب کہاں, اس کے یہاں یہ شائستگی کہاں. وہ دوسروں سے آپ کر کے بات کریں گے, شیطان سے بھی آپ کر کے بات کر لیں گے, لیکن صحابہ کرام کے لیے زبان سے آپ نہیں نکلے. کیا کہا اس نے اس بدبخت نے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس ہے, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. جب جانے کا وقت آیا تو صحابہ کرام کہنے لگے نبی علیہ السلام سے کہ راستے میں ایک کتا ہے, جب ہم جاتے ہیں تو بھونکتا ہے. حضور نے کہا اچھا آپ نے بلایا بھائی آدمی کو کس کا کتا ہے, کیوں بھونکتا ہے, اس کو ہٹاؤ یہاں سے. جب وہ ہٹانے کے لیے گیا تو کتا کچھ کہنے لگا. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اب آپ سنیے اس کی خباثت. نبی علیہ السلام کتے سے پوچھے کہ کیا بات ہے. کتے نے کہا کہ میں ان لوگوں کو اس لیے بھونکتا ہوں کہ میں ان کے دلوں میں علی کے لیے کینہ پاتا ہوں.
کہاں کتا، کہاں نبی علیہ السلام، کہاں صحابہ کرام، پورا واقعہ من گھڑت، پورا واقعہ من گھڑت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انبیاء پر فضیلت دی جا رہی ہے، شیخین کو تو چھوڑیے، انبیاء پر فضیلت دی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ صحابہ تو حق کے پیچھے تھے اور حق علی کے پیچھے چلتا تھا۔ یہ چیزیں ان کی مجلسوں میں بیان کی جاتی ہیں، یہ باتیں ان کی مجلسوں میں آتی ہیں، ان کے بچے اسی پر پرورش پاتے ہیں، ان کے ذہن صحابہ کرام کی عداوت اور دشمنی سے لبریز ہو جاتے ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ ہم آپ کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، وہ تو قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی تلاوت کرتے ہیں، لیکن عقیدہ جانتے ہیں آپ، ہمیں جاننے کی کوشش نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، ان کی کتابوں میں جو بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تمام صحابہ کرام کو بلا کر قرآن کریم کو جمع کرنا چاہا، ایک کتابی شکل دینی چاہیے، اور سب سے کہا کہ اپنے اپنے لکھے ہوئے نسخے لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخہ لے کر گئے تو ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لے جاؤ اپنا نسخہ۔ علی کا نسخہ کیوں واپس کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بقول کیا؟ اس لیے واپس کر دیا کہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر مشتمل آیات تھی، یہ گوارا نہیں تھا لوگوں۔ لیکن ذرا سوچیے کہ قرآن کریم بقول کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکمل تھا اور ان دونوں حضرات نے اس کو قبول نہیں کیا۔ حضرت علی کو آپ شیر خدا کہہ رہے ہیں، مولائے کائنات کہہ رہے ہیں، کیا تقاضا تھا کہ صاحب یہ اصل قرآن ہے، یہی چھپنا ہے، یہی پڑھنا ہے، یہی ختم ہے، یہی بھیجا جائے گا۔ آدمی احتجاج کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اپنی بات رکھتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اس پر بات تو کم سے کم کہنے کا حق کہی ہے وہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خاموشی کے ساتھ اپنا نسخہ لے کے چلے گئے۔ انہوں نے کوئی احتجاج نہیں کیا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ قرآن ہے اور یہ تو ادھورا قرآن ہے جو بانٹا جا رہا ہے، جو تقسیم کیا جا رہا ہے، جو بھیجا جا رہا ہے۔ تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو معاملہ یہ ہے کہ جب زکوٰۃ دینے والوں نے یہ کہا کہ ہم بیت المال میں زکوٰۃ نہیں جمع کریں گے، ہم خود دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں جو ہوتا تھا اسی طرح ہوگا، میں جہاد کروں گا ایسے لوگوں کے خلاف۔ ایوب کا صدیق ہوا نہ ایوب، میرے جیتے ہوئے دین میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہی جذبہ، یہی مزاج جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، وہ کیسے خاموش ہو گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط بیانی کر رہے ہو، تم کس بیانی کر رہے ہو، تم ان پر تہمت لگا رہے ہو، تہمت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لگا رہے ہو۔ اور اس کے بعد وہ قرآن کریم لے کے چلے گئے، اور وہ قرآن کے امام غائب کے پاس ہے، اب جب امام غائب آئیں گے تو لے کر آئیں گے، جب تک وہ نہیں آ رہے تب تک یہ قرآن پڑھ لیں۔ تو گویا یعنی 1415 سال ادھورا قرآن تھا، اور جب امام غائب آئیں گے تو لائیں گے، اور چند سالوں تک وہ اصل قرآن پڑھا جائے گا، باقی ہم آپ کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں، ادھورا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا ایسے عقیدہ رکھنے والوں کے ساتھ کیا دوستی ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے ساتھ تعلقات بنانا جائز ہے؟ کیا ان کا احترام کرنا یہ مناسب ہے؟ کیا ان کی عزت کرنا یہ ہمارے شایان شان ہے؟ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے عقائد کیا ہیں اور صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ قرآن کریم کا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ چند صحابہ کرام جو ہے بس وہ اسلام پر رہے، باقی سے منافق ہو گئے۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ انصار اور مہاجرین میں سے وہ لوگ جو ایمان لانے میں جنہوں نے سبقت کی، اور وہ لوگ جنہوں نے اچھی طرح ان کی پیروی کی، وہ بھی آ گئے جو سب سے پہلے ایمان لائے، وہ بھی آ گئے جنہوں نے ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اللہ تعالیٰ کیا اعلان کر رہا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر دی، تجری تحتها الانہار، جن جنتوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں۔
کریم کی میں بتائی گئی باتوں کے بالکل برعکس ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم الا تنصروہ، کہ اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے نہ کرو فقد نصرہ اللہ، اس کی مدد تو اللہ تعالیٰ نے کر لی۔ اب واقعہ کیا ہے ان کے جا رہا ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، کہ جب کفر کرنے والوں نے نبی علیہ السلام کو نکالا، ثانی اثنین، اور نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے قرآن کریم میں؟ وہ دو میں کے دوسرے ہیں۔ دونوں کو کس طرح قرآن جوڑ رہا ہے؟ دو میں کے دوسرے، کیا انداز ہے قرآن کریم کا؟ دونوں کو بالکل جیسے ایک درجے میں رکھ دیا گیا، ایک مقام پر رکھ دیا گیا۔ اس ہما فی الغار، یاد کرو وہ وقت جب وہ دونوں غار میں تھے، غار ثور میں، اذ یقول لصاحبہ، جب ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے کہہ رہا تھا، قرآن کریم میں صاحب کہہ رہا ہے، ساتھی کہہ رہا ہے، لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، یعنی ہم دونوں کے ساتھ۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر۔ یہ چھوٹا موٹا مقام نہیں، اور تو اور قرآن کریم میں کئی مواقع ایسے ہیں جہاں آیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں نازل ہو رہی ہے، جبکہ وہاں پر نبی علیہ السلام کے موقف الگ ہے، لیکن تعریف اس کی ہو رہی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب آپ سوچئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے اس خیال کا اظہار کیا کہ کاش کہ ہم مقام ابراہیم، آپ کو جانتے ہیں کہ مطاف میں مقام ابراہیم میں وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیوار پڑھی، اور اللہ کا یہ فضل کہیے، کرم کہیے، یا ابراہیم علیہ السلام کی معجزہ کہیے کہ اس پتھر پر ان کے پاؤں کے نشانات، وہ مقام ابراہیم۔ تو مقام ابراہیم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال کا اظہار کیا کہ کاش کہ اس کو ہم نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ عورت آیت نازل ہو گئی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا دو۔ نبی علیہ السلام کے بعد جاتے ہیں کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کر کہتے ہیں، اور یہ انہی کا مقام ہے، وہی کہتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں سے یہ کہہ دیجیے کہ جب وہ بازار وغیرہ میں نکلا کریں تو پردہ کر لیا کریں۔ اس وقت پردہ نہیں تھا، پردے کا حکم نہیں آیا، سب چہرہ کھول کر آنا جانا تھا۔ تو نبی علیہ السلام سے جا کر حضرت عمر یہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اپنی ازواج مطہرات سے یہ کہہ دیجیے کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو کیا کہیں، چادر تھوڑا سا چہرے پر ڈال لیا کریں، کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہیں، بری نظر والے کے لیے۔ یہ کہا نا قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اسی وقت، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، اور کہہ دیجیے اپنی بیٹیوں سے، اور کہہ دیجیے تمام مسلمان خواتین سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے چہروں کو چادروں سے ڈھک لیا کریں۔ اس کے مشورہ کس کا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آیت نازل ہوئی۔ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا، بہت سے کفار قیدی بنا کر لائے گئے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ بھئی کیا کیا جائے قیدیوں کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، کیا وہ فدیہ ہمارے کام آئے گا، بیت المال میں جمع ہوگا، اس سے ہم ہتھیار کر لیں گے، اس سے ہم غریبوں کی مدد کریں گے، اس سے ہمیں طاقت حاصل ہوگی۔ ٹھیک، بقیہ صحابہ کرام کی رائے یہی تھی،
اور یہی رائے نبی علیہ السلام کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ نہیں، بدر میں جو قیدی ہیں ان کو قتل کیا جائے، اور قتل بھی کس طرح کیا جائے؟ جو اس کا جتنا قریبی رشتہ دار ہو اس کی گردن اڑائے۔ یعنی حضرت علی، حضرت عقیل جو کہ بھائی لگے اپنے بھائی عقیل کی گردن اڑائے، کیونکہ اس وقت اسلام نہیں ہے، کہا کہ علی کسی گردن کاٹے، عقیل۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کس کی گردن اڑائے؟ حضرت عباس کی، جو اس وقت ایمان نہیں لائے۔ اور میں جو میرے سب سے قریبی رشتہ دار ہوگا میں اس کی گردن اڑاؤں گا۔ اور یہ بھی اتفاق کی بات، اسی میں ہے قیدی ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے داماد، اور اس وقت تک غیر مسلم اور مسلم میں شادیاں ہوتی ہیں۔ کسی نے آج تک نام نہیں سنا ہوگا بھائی، بحیثیت داماد جو مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، کیا وہ ابو العباس کا نہیں رضی اللہ تعالیٰ، وہ حضرت عثمان کا نہیں، لیکن ایک کا ذکر ہوتا ہے، باقی کا ذکر ظاہر کر دیا گیا۔ ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور وہ واقعہ میں آپ کو سناؤں گا، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف کیا تھا؟ قتل کیا جائے۔ بقیہ کا موقف کیا تھا؟ پھر لے کر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے، کیا ما کان لنبی، ما کان لنبی، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں، نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی ان یکون لہ اسرا فی الارض، کہ اس کے پاس قیدی ہوں اور بس قید میں رہیں، حتی یسکن فی الارض، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں خوب اچھی طرح خون نہ بہائے۔ جس کے موقع کی قائد ہو رہی ہے خون بہانے، عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور اس سے بڑھ کر جو آگے بات کہی جا رہی ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ تريدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کا مال چاہ رہے ہو، غنیمت ہے، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تو آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور حکمت والا ہے۔ جس کی تائید ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی ایک منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی بن سلول دنیا سے جاتا ہے، ان کے بیٹے صاحب ایمان ہیں، باپ کی محبت ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ان کی نماز پڑھیے، اور اپنا کرتا دے دیجیے تاکہ ہم اس کرتے میں ان کو کفنا دیں، اور نبی علیہ السلام تیار، رحمت للعالمین، اپنے دشمن کو کرتا دینے کے لیے تیار، منافق کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں کہ نہیں منافق اس کی نماز آپ تک نہیں پڑھیں گے، روک رہے آ کر، وہ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے روک رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی ہے، لا تصلی علی احد منهم مات ولا تقم علی قبرہ، نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہوئیے، نہ ان کی نماز پڑھیے، کیا انہم کفروا باللہ ورسولہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، وہ ماتو، اور یہ مرے اس حال میں یہ فاسق تھے۔ چار میں نے آپ کو مثالیں دی کہ نبی علیہ السلام کے موقف سے ہٹ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی تاریخ قرآن کریم سے ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا کہ لو کان نبی الباب لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہو سکتا تھا تو عمر ہی ہوتے، یہی انہی کا مقام اور مرتبہ یہ تھا۔ ان کے بارے میں آپ سن لیے کیا خیالات ہیں ان حضرات کے، زبان پر کس طرح گندگیاں آتی ہیں، گرتی ہیں، اور اسی گندگیوں میں یہ حدیث ڈوب جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کیا کم رلانے والا ہے؟ لیکن کون بولتا ہے؟ کس مجلس میں تذکرہ ہوتا ہے؟ حضرات حسنین، کربلا کا واقعہ، بھوک اور پیاس کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ، ان
انتہائی مطلب ایسا واقعہ ہے کہ آدمی صبح و شام اس کا ذکر کرے اور ہوتا ہے. اتنا دردناک واقعہ شاید تک پیش نہیں آتا. لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا 40 دن محاصرہ کیا گیا. 3 دن کی بات نہیں، 5 دن کی بات نہیں، 40 دن. نہ اناج جانے دیا نہ پانی. 40 دن ان کا پانی کاٹ دیا. 40 دن غلہ کاٹ دیا. نہ غلہ جا سکتا ہے نہ پانی جا سکتا ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ پیاس و شدت سے بے حال ہو جاتے تھے تو آگے نہیں پڑھنے لگتے تاکہ ذہن بڑھ جائے. اور وہ کنواں جس کنویں سے سب پانی پی رہے ہیں وہ کنواں انہیں کا خریدا. اور اس کنویں کو انہوں نے بہت مہنگے داموں میں ایک یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اسی کنویں کے پانی روکتے ہیں. 40 دن نہ گھر سے نکل سکتے نہ اندر کو جا سکتے. محبت دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ جا کر عثمان کے دروازے پہ کھڑے رہو تو ان کو نقصان نہ پہنچائے. ایسے موقع پر بغاوت ہر طرف سے اللہ ہے. ان کو مسجد میں نماز نہیں پڑھانے دی جا رہی ہے. نماز میں جمعے کا خطبہ نہیں دیا جا رہا ہے. وہ جو چھڑی لے کر جاتے تھے عصا جو نبی علیہ السلام کا تھا اس کو ان کے سامنے توڑ دیا گیا. اتنی گستاخی پڑی گئی. اور اس کے بعد گھر گھیر لیا گیا اور پھر پیچھے سے گھر میں گھس کر ان کو شہید کر دیا. ان کی زوجہ محترمہ کی انگلیاں کاٹ دی گئی. وہ قرآن کریم آج بھی ترکی میں میوزیم میں رکھا ہوا ہے جس پر ان کے خون کے نشانات. کیا یہ شہادت کا کم ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح شہید کیا گیا اور کس طرح ان کا سینہ چاک کیا گیا اور کس طرح ان کا کلیجہ باہر نکالا گیا اور کس طرح زندہ اور چبایا. کیا یہ بات ہے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں شہید کیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس طرح ہے؟ شہداء اسلام کی حد سے ہیں. شہداء کا تذکرہ ہونا چاہیے نا. جو شہید ہوا جس طرح ہوا اس کا تذکرہ ہونا چاہیے. عظمت صحابہ پر گفتگو ہونی چاہیے. لیکن ایسا 2-4 جلسوں سے نہیں ہوگا. اسی پیمانے پر کرنے ہوں گے یہ پروگرام جس پیمانے پر جس سطح پر جس پابندی کے ساتھ شیعہ کرتے ہیں محرم کے مہینے میں. ایک دن میں 10 پروگرام ہمارے ہونے چاہیے. 20 پروگرام ہونے چاہیے. اس میں صحابہ کرام کا تذکرہ ہونا چاہیے. اہل بیت اور صحابہ کرام جو محبت کی اس محبت کا ذکر ہونا چاہیے. بتانا چاہیے کہ دونوں الگ نہیں دونوں ایک ہیں. ان کو الگ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے ایک جسم کو 2 دھڑوں میں تقسیم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے امت کو بانٹنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہمیں ناکام بنانا ہے. اور ناکام اسی وقت بنانا ممکن ہوگا جب اسی طرح ہم بھی پروگرام کریں اسی طرح ہمارے یہاں بھی جلسے ہوں اور اسی طرح روز ایک گھر میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے صحابہ کرام کا ذکر ہو. ایک بچے کو نام یاد ہو جائے صحابہ کرام کا. ان کے کارنامے یاد ہو جائیں ان کے واقعات یاد ہو جائیں ان کی خدمات یاد ہو جائیں. لیکن ایسا ہم لوگ کر نہیں پاتے. محرم میں 2-4 آپ اس پورے سنگیلے میں کتنے جلسے ہوتے ہوں گے. لیکن اگر یہاں 10 جلسے ہوتے ہوں گے 10 گھروں میں مجلس ہوگی 10 گھروں میں ماتم ہوگا 10 گھروں میں تبرہ پڑھا جائے گا 10 گھروں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ گستاخیاں کی جائیں گی اور ان پر لعنتان کیا جائے گا. جب نبی علیہ السلام نے ان پر لعنت دے دی اللہ کے فرشتوں کی جو صحابہ کرام پر لعنت دیتے ہیں یا ان کو گالیاں بکتے ہیں یا ان کے بارے میں بدزبانی سے کام لیتے ہیں. تو یہ محرم کے جلسوں کا یہ پیغام ہے. محرم کے مہینے کا یہ پیغام ہے. یہ سبیلوں کا مہینہ نہیں شیروان کی تقسیم کا مہینہ نہیں کباب اور پوری بانٹنے کا مہینہ نہیں یہ ماتم کا مہینہ نہیں یہ تعزیے کا مہینہ نہیں یہ روزے کا مہینہ ہے. اور روزے کی حرمت کا تقاضا ہے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو کہ جو روزے داروں کو احساس دلائے پیاس کا. ایک روزے دار جا رہا ہے آپ بانٹ رہے ہیں آپ شکر کاٹ رہے ہیں آپ اس کی توہین کر رہے ہیں اس کے روزے کی توہین کر رہے ہیں. جس طرح رمضان میں اس طرح سبیلے لگانا اور اس طرح کھانے اور پینے کا نظم کرنا ہاں افطار کے بعد آپ شوق سے کیجیے مغرب بعد کھلائیے پوری رات کھلاتے رہیے پوری رات کھلاتے رہیے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن روزے کے جو وقت ہے سحری سے لے کر افطار تک
شربیل لگانا، شیرین تقسیم کرنا، کھانا پینا کھلانا اور کھڑے ہو کر سڑکوں پر کھانا، یہ اس مہینے کی حرمت کو پامال کرنا ہے، اس مہینے کے تقدس کو پامال کرنا ہے۔ بس میں انہیں چند باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل